یفتنون، کیا میرے بندوں نے یہ گمان کر لیا ہے ہم ان کے ایمان لائے اتنا کہنے پر چھوڑنے والے نہیں جب تک کہ یہ لوگ آزمائے نہیں جائیں گے۔ ان آزمائشوں سے اللہ جنت کو گھیر کے رکھا تھا۔ اے میرے دینی بھائیوں، میری ماں بہنوں، جنت ہمارے بابا دادا کی جاگیر نہیں ہے، پھکٹ میں ملنے والی جنت نہیں ہے۔ اس جنت کو پانے کے لیے اللہ کو راضی کرنے والی زندگی تمہیں بتانا پڑے گا، ہر قسم کی قربانیاں تمہیں دینا پڑے گا، جیسے صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی۔ ہر قسم کے اپنی زندگی کے تن کو، من کو، دھن کو، وقت کو، مال کو، ہر چیز کو اللہ کے راہ میں قربان کرنا پڑے گا، تب جا کر جنت ملے گی۔ اب سنو، جب اللہ تعالیٰ جبرائیل کو جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے بھیجا، ساری جہنم دیکھ کر آئے، دوبارہ جہنم کا نظارہ کرنے کے لیے بھیجا، وحفت النار من متاع الدنیا وکل شیء، اللہ تعالیٰ جہنم کے ارد گرد دنیا کے عیش کو، دنیا کے موج مستی کو، دنیا کے رنگ رنگیلیوں کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو گھیر دیا۔ جہنم کے آزو بازو یہ کلب خانے ہیں، یہ پارک ہے جس میں لڑکیوں کو لے جا کر عیاشی کرتے ہیں، یہ غلیظ غلیظ موبائل ہیں جس کے اندر نوجوان لڑکے بلوٹوتھ کے ذریعے گندے گندے تصویریں لاتے ہیں، گندے گندے میسیجز ٹائپ کر کے سینڈ کرتے ہیں، یا گندے گندے میموری کارڈ کے اندر کلپنگ رکھتے ہیں۔ اس جہنم کے آزو بازو ناچ گانے ہیں، ڈھول تاشے ہیں، موج مستیاں ہیں، زنا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، مکر ہے، قتل و غارت گیری ہے۔ اپنے من کی نفسانی خواہشات سے اللہ تعالیٰ جہنم کو گھیر دیا۔ جبرائیل آ کر بولتے ہیں، اے اللہ، جہنم کے ارد گرد اتنے سارے موج مستیاں، اتنے سارے رنگ رنگیلیاں، میں سمجھتا ہوں تیری ساری مخلوق جہنم میں چلی جائے گی، شاید ہی کوئی بچ پائے گا۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کے پاس جواب تمہیں دینا ہے۔ اللہ جوانی کے بارے میں سوال کرے گا، بتا میں تجھے جوانی دیا تھا، کیا کیا؟ آج کے نوجوان کا سب سے پہلا جواب میدان محشر میں یہ ہوگا، مولا داڑھی کو منڈایا، اپنی بھری جوانی میں سمارٹ دکھنے کے لیے داڑھی منڈایا۔ رب کی رحمت ملے گی تمہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ کیا تمہارے داڑھی منڈے چہروں پر اللہ راضی ہوگا؟ جوان سے سوال کرے گا پروردگار، بتا تیری جوانی کیا کیا؟ اللہ، پینٹ شرٹ جب بھی پہنتا تھا اپنے پینٹ کو ٹخنے سے نیچے ہی رکھتا تھا، اوپر کبھی نہیں اٹھاتا تھا۔ یہ جواب ہوگا دوسرا نوجوان کا آج کا۔ یا اللہ، اپنے موبائل میں 4 GB میموری کارڈ رکھتا تھا، 2 GB میں پورا قرآن رکھتا تھا، بقیہ 2 GB میں گانے اور گلیز گلیز کلپنگ اور فلمیں رکھا کرتا تھا۔ یہ جواب ہوگا نوجوان کا۔ اللہ کی قسم، پروردگار کی لعنت اترے گی تمہاری زندگی پر، تمہارے کاروبار پہ، تمہارے مکانوں پہ، تمہارے دکانوں پہ۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک میموری کارڈ کے اندر بیان بھی رکھتے ہو، گانے بھی رکھتے ہو، قرآن بھی رکھتے ہو، گندی تصویریں بھی رکھتے ہو۔ اللہ کے پاس تم کیا جواب دو گے؟ کیا صورت لے کر جاؤ گے؟ میری ماں بہنوں، اللہ سوال کرے گا تمہاری جوانی کے بارے میں، کیا جواب دو گے؟ میری ماں بہن جواب دے گی، یا اللہ، میں نے اپنی جوانی میں بیوٹی پارلروں کا میں نے رخ کیا، آئیبرو کراتی تھی، میک اپ کرتی تھی، اپنے بوڑھے بالوں کو جوان بناتی تھی، اپنی بوڑھی عمر کو جوان بتا کر بے پردہ گھما کرتی تھی۔ یہ جواب ہوگا ماں بہن کا۔ یا اللہ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، مؤذن نماز کے لیے، کامیابی کے لیے پکارا کرتا تھا، ہم ٹی ویوں میں سیریل دیکھ کے بیٹھا کرتے تھے۔ یہ جواب ہوگا میری ماں بہن کا۔ میری ماں بہنوں، تمہاری زندگی ایسی تیسی جیسی بھی ہو گزر جائے گی، وہ وقت جب آئے گا تم تڑپ جاؤ گے، اللہ تمہیں عمل کرنے کا رتی برابر موقع نہیں دے گا۔ آج صرف عمل کرنے کا موقع ہی موقع ہے، اپنی زندگیوں کو اللہ کی رضا کے راہ پہ لگا دو۔ نوجوانوں، اپنی جوانی کو اللہ کے پاس تمہیں پیش کرنا ہے۔ جتنے نوجوان، جتنے مرد حضرات مغرب کی نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز میں آتے ہیں، تمہیں کیا ہو جاتا ہے فجر کی نماز میں تم نہیں آتے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، میری امت کے منافقوں پر 2 نمازیں بھاری پڑتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عشاء کی نماز۔ فجر میں نہیں آنے والوں، اپنے آپ کو مومن مت کہو، اپنے ایمان کو مومنوں کی ترازو میں مت رکھو، منافقوں کی ترازو میں رکھو۔ اپنے چہرے مومنوں کے لسٹ میں مت تلاشو، قیامت کے دن منافقوں کے لسٹ میں تلاشو۔ نماز فجر تم پر بھاری ہے۔ الصلاۃ خیر من النوم،
اب نماز بہتر ہے تمہاری نیند سے، مؤذن اذان دیتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں ہمارا منافقانہ ایمان کہتا ہے نہیں، نیند بہتر ہے نماز سے۔ یہ ہے تمہاری جوانی؟ بولو، وقت کی قربانی دو، وقت کی۔ کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا آج اجتماع ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے آپ کو چن لیا۔ کہنے والے بہت آئیں گے، سننے والے بہت سنیں گے، لیکن کہی ہوئی بات کو کہنے والے کو اللہ پکڑے گا، سنی ہوئی باتوں پر اللہ آپ کو پکڑے گا، کتنا عمل کیا، کتنا دوسروں کو پہنچایا۔ گر کہہ کر میں عمل نہ کروں، سن کر تم عمل نہ کرو، میں بھی جہنم میں، تم بھی جہنم میں۔ اللہ محفوظ کرے ہم کو بدعملی سے، عمل کی توفیق عطا کرے ہم سب کو۔ قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قربانیاں پیش کرنے والے کو قریب کرے گا۔ یہ قربانی کیا ہے؟ ما ہاذہ الاضاحیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، قربانیاں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ابراہیم کی سنت ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کیے تھے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو وہ نہیں کر رہے نا، بکرے کو ذبح کرتے، بکرے کو ذبح کرتے قربانی ہوگی سمجھتے نہیں۔ وقت کی قربانی دو، وقت کی۔ جمعہ کے دن ممبر پر خطیب بیٹھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو اپنے زندگی کا وقت نکال کر اول مرتبہ اول وقت میں مسجد میں داخل ہوا، وقت کی اس نے قربانی دیا، پروردگار اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کرے گا۔ جو دوسرے نمبر پر آئے گا گائے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کو بکرے کی قربانی، اس کے بعد آنے والے کو مرغی کی، اس کے بعد آنے والے کو انڈے کی، اس کے بعد آنے والوں کی فہرست فرشتہ لکھ لیتا ہے۔ جیسے ہی خطیب بیٹھ گیا، میں وہ فرشتہ اپنی لسٹ بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے وقت کے چور جو وقت نہیں دیتے، نماز پڑھنے کے لیے پیچھے آتے ہیں، نہ ان کا لسٹ فرشتے کے لسٹ میں چڑھتا ہے، نہ ان کو ثواب جمعہ کا ملتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ وقت کی قربانی دو۔ اجتماع ہے، دین کا پروگرام ہے۔ آج ہم صبح آ کر، ابھی دوپہر میں آ کر دیکھے، اتنے سارے نوجوان ہیں، افسوس ہو رہا ہے مجھے، اتنے سارے نوجوان ہیں، بوڑھے حضرات وہاں کلیننگ کر رہے ہیں، بوڑھے حضرات پانی مار رہے ہیں، بوڑھے حضرات وہ برش لے کے پانی کلین کر رہے ہیں۔ نوجوان کہاں چلے گئے تھے؟ کہاں چلے گئے تھے نوجوان؟ نوجوانوں، وقت کی قربانی دو، اسلام کے راہ میں وقت کی قربانی دو، اور اپنے مال کی قربانی دو، حلال مال کی۔ ایک آدمی پیسہ خرچ کر کے حج کو جاتا ہے، نعرے لگاتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔